والعارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. صدیق عکس حسن جمال رسول ہے فاروق ذل جلال رسول ہے. عثمان رازدار خیال رسول ہے. حیدر دلیل زور کمال رسول ہے. مہمان خصوصی ہم سب کے محترم مہمان فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حرگی صاحب حفظہ اللہ اور خادم قرآن جناب قاری خالق داد عثمان صاحب اور میرے بھائی مفتی عبداللہ صاحب، میرے سارے ساتھی علماء کرام حفاظ اعظام جو بیٹھے ہیں، ایک ایک کا نام لوں گا تو وقت کافی لگے گا. سب کی آمد کا شکریہ. ان حضرات کی موجودگی میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، صحت کی متحمل نہیں ہے. میری اسلامی بہنیں اسی مکتب کے اندر بیٹھی ہمارے بیانات سن رہی ہیں. یہ جگہ جو وقفی ہے جناب حاجی تنویر صاحب، حاجی صاحب سے بھی درخواست سے کھڑے ہو جائیے. حاجی تنویر صاحب، خوبصورت چہرہ، خوبصورت انداز، اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے. مجھے بتا رہے تھے کہ میرے دل کی خواہش تھی کہ سامنے مسجد جامع مسجد مکی ہے تو اللہ نے مجھے مدرسہ بنانے کی جگہ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری اس پروگرام کے روح رواں نوجوان فاضل مقرر جمعیت علماء اسلام روسی پیٹ کے جناب قاری ارشد صاحب، ان کا بیان، ان کی باتیں ہم نے پہلے سنی. مجھے تو محسوس ہوا اس وادی کے اندر اتنا خوبصورت منظر. میں صدیوں پہلے پیچھے چلا گیا جہاں اللہ کا گھر موجود ہے. قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع قرار دیا. اس وادی میں اس گھر کو اللہ نے کتنی اہمیت عطا کی کہ آج ساری کائنات کے لیے مرجع خلائق ہے. انشاءاللہ یہ ادارہ بھی اس پورے علاقے کے لیے مرجع خلائق بنے گا. اور تمام مساجد، تمام ہمارے مدارس جو ہے، ان کی ایک چین ہے، بڑی خوبصورت چین ہے جو اصحاب صفہ کے ساتھ جا ملتی ہے، جو اللہ کے گھر کے ساتھ جا ملتی ہے. فرنگی نے طبقاتی نظام میں ہمارے اس دور کے اندر جو نظام دیا اس میں سبھی کو جکڑ دیا. دنیاوی ادارے اور دینی ادارے خلا درمیان میں اب بھی محسوس ہو رہا ہے. یہاں سے بابو نکل رہا ہے، یہاں سے ملا نکل رہا ہے. کہتے ہیں قریب نہ جاؤ
مولوی رجل پسند ہے اور یہ بابو جی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، آپ کو فاسق سمجھتا ہے۔ یہ جو سبق لاڑ میں کالے نے دیا اور ذہنی غلامی جو آج تک ہم پر ہے، یہ اسی انگریز کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ ہمیں خوشی ہے استعمار کے ساتھ ہمارے اکابر نے لڑائی لڑی اور فرنگی استعمار کے خلاف جو جد و جہد کی، ایک وقت آیا بوریا بستر باندھ کر فرنگی یہاں سے نکلا، لیکن یہ سوچ چھوڑ کے جا رہا تھا دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ یہ الہامی مدرسہ ہے، اس مدرسے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، الہامی مدرسہ رب العالمین نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے بنوایا۔ اس کی بنیاد نبی مہربان خواب میں رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے عصا سے دیوبند کے اس مدرسے کی جو چار دیواری کی ہے، اسی چار دیواری پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے مدارس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو فوج پیدا کریں جو پیٹ پالے اور کھانا کھائے اور جمعرات اور چالیسویں میں جائے۔ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ مجاہد بنے اور مجاہد بن کر دین کی ہر محاذ کی رہنمائی کرے۔ میں وقت زیادہ نہیں، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل نے، باپ بیٹا نے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر کے اس کی تکمیل کے بعد ایک دعا کی ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ محنت ہم سے تو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ایک مرکز بنایا۔ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، حاجی تنویر صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا ادارے کے لیے مزید قاری صاحب جگہ ضرورت ہوئی تو حاجی صاحب کدھر لے کے جائیں گے، 60 کنال جگہ ہے، شاملات تو علیحدہ ہے، جتنا بھی جنگل میں منگل آپ نے بنا دیا۔ یہاں ہمارے یہاں تو کوئی ضابطہ نہیں، ملک کے اندر جو ہماری مری میں مخلوق آتی ہے، آپ جانتے وہاں پر کیا ہے، وہاں پر فوجیوں کا نظام علیحدہ ہے، گرین ٹری جو ہے کاٹے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں پر عمارتیں بنائیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی جگہ کوئی عمارت بنتی ہے پھر آ کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نقشہ موجود ہے، اجازت ہے۔ تو میں خوشی سے کہتا ہوں حاجی تنویر صاحب نے یہ ادارے کے لیے جگہ مختص کی۔ میری بہنوں بس آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے دین کی تمام ضروریات جو ہے ان کو سامنے رکھ کے ہم محنت کریں، مرد بھی عورتیں بھی۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف سے نوازا ہے، ایک خاتون اگر عالمہ بن گئی، حافظہ بن گئی، ایک خاتون نے انقلاب برپا کیا، کئی خاندانوں کے اندر انقلاب ہوگا۔ یہ مدرسہ جو حسین ابن علی کے نام سے ہے اور اہل بیت کے یہ وہ پھول ہیں، باپ کا نام بھی ہے، بیٹے کا نام بھی ہے۔ کون ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ذہن میں رکھیے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ بڑی اعلیٰ نسبت ہے اہل بیت کی، سید الشہداء، اور میں سمجھتا ہوں سادات کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے مقام دیا کربلا میں، شہادت آپ نے حاصل کی ہے، اور آپ کے والد گرامی اسد اللہ غالب سے اللہ نے کام لیا۔ اس نام کرنے کا مقصد یہ ہے وہ جذبی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مری کے اندر الحمدللہ بڑی بڑھ کے لوگ آپ بیٹھے ہو، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، مجھے بتاؤ ہماری جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کی قیادت سے لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر ادنا سے ادنا کارکن تک، مجھے یہ مجمع بتائے کسی ایک کرپشن کا کیس ہے، بولو بھائی ہے، بولو، اور بولو یہ ضمیر آپ کو مجبور کرے گا، کسی ایک پہ بھی ہے؟ وزیر بنے ہمارے حضرات ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی سینٹ چیئرمین آپ بنے، آج تک مجھے یاد ہے حضرت صاحب کو ہم نے شروع میں میری بلایا، مجھے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت صاحب ایک مہران گاڑی پہ آئے ہیں اور میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری سروس ہی عوامی پبلک سروس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جماعت میں کوئی بھی کسی آدمی پہ کوئی کرپشن کا حرف نہیں آیا، تو پھر کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ دو گے یا نہیں دو گے؟ بولو بھائی، ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو۔ علماء کا ساتھ ہم نے دینا ہے، کہو انشاءاللہ دینا ہے، اور آپ کے ساتھ دینے کے بعد صاف ستھری قیادت آپ کو ملے گی۔
آج بھی قائد ملت اسلامیہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں 13 سیٹیں تھیں نا اور اٹک گئے رہ گئے کہا بغیر انتقام نہیں چلے گا حضرت حاضری صاحب کے پاس گئے سب سے منتیں سماجتیں کرتے رہے 26ویں ترمیم بل جو ہے اس کو پاس کروایا اور کہاں سے کہاں ہماری قیادت نے کتنے اہم نکات جو ہے وہ شامل کروائے مدرسے کے بارے میں دونوں ایوانوں نے پاس کیا کہ مدرسے کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں مدرسے کے اس کے اندر یہ ہے رجسٹریشن ہے اور ان مدارس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے یہ بھی شک پاس ہوئی ہے سینٹ سے پاس ہوئی اسمبلی سے پاس ہوئی کیا وجہ ہے زرداری صاحب کو خوف لگا زرداری صاحب کو انہوں نے کہا میں دستخط سے انکار نہیں کرتا مجبور ہو فٹک والے پیچھے پڑ جائیں گے آئیے وفالے ہمیں باری ابداد نہیں دیکھیں قائد جمعیت نے کہا آپ نے جو کرنا تھا کر دیا یہ ایوان سے پاس ہو گیا یہ عقد ہو گیا پھر انہیں چند مولویوں کو سامنے لایا انہوں نے کہا نہیں جی ان کا اپنا ایک معاہدہ ہے کاغذ کے معاہدے پہ حکومت کے ساتھ کاغذ کے معاہدے پہ انہوں نے کہا ہمارا ادارہ جو رجسٹرڈ ہے اس نام سے کاغذ کا معاہدہ کاغذی معاہدہ ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے قانون جو ہے پاس ہوا دونوں ایوانوں سے انشاءاللہ بولو بھائی انشاءاللہ مدرسے کی طرف بری نگاہ رکھنے والے دیکھنے والے کے انشاءاللہ ہم آنکھیں نکالیں تو انشاءاللہ نکالیں ہمارے اکابرین فرنگی سے جو متاثر نہ ہوئے فرنگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے لڑائی لڑی اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے اکابر اسی نیک پہ چل رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا آپ سے ہمارے مہمان خصوصی آئے ہیں اگر مہنگا والوں سرکھیتر والوں مری والوں یہ تہیہ کرو کہ ہم نے مدارس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا دو گے یا نہیں دو گے بھائی آہستہ بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کریں اور کہو انشاءاللہ دیں گے اور یہ بچے جو آپ کے پڑھ رہے ہیں یہ بچے یہاں پر آئیں گے اور میری بہنیں آئیں گی بس ان سے کہوں میری بیٹیاں آئیں گی یہاں آپ بیٹھیں انشاءاللہ شعبہ بنات جو ہے باضابطہ شروع ہونے والا ہے ان کے لیے آخری بات ہے ایسی ہماری بہنیں آئیں تاریخ کے اندر سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ 2210 احادیث کی حافظہ تھی اور 7 قرآن کی حافظہ تھی ان کے بستر پہ جناب نبی کریم جو ہے تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی وحی اتری میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں ہماری ماں اسلامی ماں سیدہ عائشہ ہے صحابہ کو بھوکنے والے ان کا راستہ بھی کہو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام بند کرے گی میں کہنا چاہتا ہوں ہماری جو اغراض و مقاصد مشہور ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے خلفائے راشدین کے طرز پہ ہم نے انقلاب لانا ہے اور یہ جمعیت الاسلام کی مشن ہے ہماری قوت منقسم نہیں ہونی چاہیے آپ قوت دیں اور آپ کی صاف ستھری قیادت اسمبلی میں جائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آج سارے لوگ مجبور ہو کر مولانا کی امامت کو قادری صاحب کی امامت کو ماننے پہ مجبور ہوئے تو الحمدللہ کچھ ہے تو مجبور ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عالی دین کے لیے بھرپور محنت کی توفیق عطا فرمائے میری بہنیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مبارک زندگی سیدہ عائشہ کی زندگی اور خواتین اسلام کی زندگی سے استفادہ کریں قاری صاحب ان کی گھر والی اور ساری ہماری معلمات انشاءاللہ ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے گی حاجی تنویر صاحب کو دل کے اتھاق گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے کہوں گا میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ نے اس پہاڑ کو بھی اس پہاڑ کو بھی آپ نے اس طرح ملا دیا ہے درمیان میں جو رکھا ہے نا پورا یہ کھیت انشاءاللہ یہ بھی ادارے کے لیے وقف ہو جائے آہستہ آہستہ اور آپ نے کہا میں بڑی مسجد بنانا چاہتا ہوں اس ارادے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور عقبہ میں اپنی رحمتوں سے نوازے گی قائد محترم ہم سب کے سروں کے جومر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اللہ کی زندگی برکت پیدا فرمایا ان پہ بھی خود کش حملے ہوئے لیکن آپ نے دیکھا اسی طرح مسکرا رہے ہیں ان کی مجھے جو بات پسند ہے وہ یہ کہ ہر کارکن کے ساتھ جو محبت سے آپ پیش آتے ہیں اس کارکن کے دل میں آپ جگہ کر دیتے ہیں ہم نے آپ کو چلا دیا مجھے کہنا کہ اس سے آگے نہ چلانا اوپر تک چلانا میں نے کہا آپ بلوچستان کے اندر ایسی بنجر زمین میں جاتے ہیں 10 آدمی سے خطاب کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو ووٹیں دینے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی ہمارے مری کے اندر یہ محنت ہم کرتے ہیں یہاں بھی الحمدللہ بیداری کی لہر نظر آئی مجھ جیسے فقیر کو 27,000 ووٹیں دینے والے اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ہرایا لیکن آج تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ شرط ہو کے جائیں ہمارے ملک کے نظام کی گڑبڑ نہ کریں اللہ میری دعا شاد قبول فرمائے قائد محترم کو میں دعوت دیتے ہوئے کہوں گا کہ اب آپ جو ہے
قاری اشرف صاحب ماشاءاللہ، قاری اشرف صاحب نے آج جو باتیں کی، جو ابتدائی تو میں سمجھا ماشاءاللہ زبردست گفتگو ہے، میں نے پہلی مرتبہ انہیں سنا امیر کی حیثیت سے یہ پریڈ جو آپ کے ذمہ ہے، اس پریڈ کے اندر سبھی کو جوڑ کے لانا ہے، سبھی کو جو آپ نے ملانا ہے۔ اللہ کی صلاحیت میں برکت فرمائے۔ قاری صاحب کو قائد کو دعوت خطاب دیں گے۔ آنے والے قبلہ مہمانوں کا شکریہ، علماء کا شکریہ، علماء کرام جناب گیا ہے۔